اگر کسی انسان کا عبادت پہ دل نہ لگتا ہو، نیک اعمال میں دل نہ لگتا ہو، یا کبھی کبھار نیک اعمال کرے اور زیادہ تر چھوڑ دے، تو اس آیت کریمہ کی برکت سے اگر اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے عبادت پر قائم دائم رکھے گا۔ اور اگر کوئی بھی بچہ، لڑکا یا لڑکی، مرد عورت کوئی بھی، اگر وہ دین سے، عبادت سے جان چھڑائیں، نماز سے، قرآن سے اور اسی طرح اسلامی جو بھی شعار ہیں ان سے، تو اس آیت کے وظیفہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو عبادت کا لطف اور چاشنی عطا فرمائے گا۔ آج چونکہ ہمیں عبادت میں مزہ نہیں آتا، موبائل ہم کھولتے ہیں تو ہمارے گھنٹوں بیت جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب ہم موبائل پہ آپ دیکھیے، مرد عورت، بچہ بوڑھا، چھوٹا بڑا، کوئی بھی موبائل پہ کوئی بھی کام کی چیز نہیں جس سے انفارمیشن ملے یا کوئی ایمان میں تازگی آئے یا پھر انسان کا کوئی علم میں اضافہ ہو، وہ چیز نہیں، فضول چیزیں دیکھتے 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 پوری رات گزر جاتی ہے، بندے کو لطف آ رہا ہوتا ہے، شیطان جو وہ کام دکھا رہا ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو قرأت تھوڑی سی لمبی امام کی ہو جائے تو انسان کو خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے، مچھر کاٹنے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ موبائل دیکھتے ہوئے مچھر کوئی نہیں کاٹتا۔ اور آپ نوٹ کر لیں کہ ابھی اے سی لگا ہوا ہے، یہاں بھی آپ لمبی قرأت ہوگی تو آپ کو مچھر کاٹنے شروع ہو جائیں گے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور آپ پنکھے کے بغیر موبائل کو لے کر لیٹے ہوں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پنکھا بھی چلاؤ بھائی۔ اماں اگر کہے گی بیٹے کو، بیٹی کو، اور بغیر پنکھے کے لیٹے ہو، لائٹ کے بغیر لیٹے ہو، پتہ ہی نہیں چلا، کھانا بھی نہیں کھایا، ٹھنڈا ہو گیا ہے، چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے، ہوتا ہے ایسے یا نہیں؟ چونکہ وہ ہے شیطان کا، یہ رحمانی کام، یہاں شیطان روکتا ہے، وہاں تھاپڑی دیتا ہے، اور لگے رہو اور لگے رہو۔ اب یہ بیماری جو موبائل کی ہے نا آج کے دور میں، اس کے لیے یہ وظیفہ بڑا تیر بہدف ہے، کیونکہ موبائل پہ تو استقامت ہے اور عبادت میں استقامت نہیں ہے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، یہاں پہ اندر چلا گیا، اطباء نے کہا کہ آپ کو بیہوش کرنا پڑے گا۔ کہا بیہوش؟ تو اگر ہوش میں نہ آیا، بیہوشی میں مر گیا پھر؟ کہا وہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ کہا نہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، جب میں سورہ فاتحہ شروع کروں گا تو تم نے میرا تیر کھینچ لینا ہے، نکال دینا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ شروع کی، اس کے بعد تلاوت شروع کی، ایسے کھو گئے تلاوت میں کہ اطباء نے تیر کو کھینچ کے نکالا، وہاں پہ پٹی بھی کر دی، وہاں پہ جو میڈیسن وہ بھی لگا دی، سلام پھیر کے آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہو گیا کام؟ انہوں نے کہا جی جی آپ کا تو ہو چکا ہے، ہمیں تو مچھر ذرا سا کاٹ لے تو نماز پوری ہماری ادھر چلی جاتی ہے۔ اور یہ علی المرتضیٰ ہیں جن کو تیر بھی کھینچ لیا تو نماز میں پتہ ہی نہیں چلا، ایسے اللہ کے ساتھ تعلق تھا، تبھی تو ان کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پڑوسی کہا۔ ایسے تو نہیں ان کی ایمان جو ہے ان کے ماننے میں ہمارا قرار پایا۔ تو اب یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 65 ہے سورہ مریم کی، یہ آیت کریمہ پوری آپ نے پڑھنی ہے، پوری۔ رب السماواتی حل تعلم لہ سمیہ، پوری ایک آیت، یہ آپ 40 مرتبہ پڑھ کے اگر 20 دن تک کسی کو بھی کھلائیں پلائیں، اللہ تعالیٰ اسے عبادت میں شغف دے گا، توفیق دے گا، اور اللہ رب العزت کی ذات کو سمجھنے والا بنائے گا کہ اللہ کی ہیبت، طاقت پتہ چلے گی، اور محبت سے اللہ کی عبادت کرے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ اسے استقامت بھی دے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن پھر چھوڑ دیتا ہوں، وہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس آیت کو 40 بار دم کر کے پی لیا کرے، انشاءاللہ قرآن پاک جب تک تکمیل کو نہیں پہنچے گا اس کا دل بے چین رہے گا۔ ایک بندہ نمازی ہے، تھوڑا نماز پڑھتا ہے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ یہ آیت کریمہ زیادہ نہ پڑھے، صرف 11 بار پڑھ لے، وہ 11 بار پڑھ کے دم کر کے پی لیا کرے، دعا کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے نماز کی ایسی محبت دے گا کہ نماز پڑھے بغیر اسے بے چینی ہوگی، نیند ہی نہیں آئے گی، کوئی کام ہی اس کو کہے گا بس نماز پڑھنی۔ ابھی دیکھیں نمازی آدمی کتنا خوش قسمت ہے، اوہو ابھی ظہر پڑھی تو فکر مندی ہے، عصر پڑھنی ہے، فکر مندی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے کہتا ہے الحمدللہ آج کی نمازیں مکمل ہوئیں، کل تو اللہ زندگی دے گا تو فرض ہوگی۔ تو اب آج آپ کا قرضہ ادا ہے، آپ اللہ کے مقروض نہیں ہیں، یہ آپ کو کیفیت اللہ دے دے گا، آپ کو فکر ہوگی اس کی، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جس کو ہونا کہ ظہر کے بعد اب عصر کا ٹائم ہے، بھائی عصر بھی پڑھنی ہے، فکر، مغرب بھی پڑھنی ہے، فکر،
وہ بندہ یقین کر لے اس دور کے اندر مومن صادق ہے۔ بے شک چھوٹی موٹی غلطیاں بھی اس سے ہوتی ہیں۔ پھر کوئی آدمی لڑکا یا لڑکی بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اچھی اسلام والی چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، تو ماں باپ اس کو 40 بار دم کر کے 20 دن تک پلائیں، یا غائب ہیں تو دعا کریں، یا میاں بیوی میں کوئی ایسے ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ دے دے گا، دین کی سمجھ کی توفیق دے دے گا، اور اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو استقامت اللہ نے دی ہے۔ اور خاص طور پہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، اب وہ ان کا ہوتا ہے کہ سروزہ لگا لیا، چلہ لگا لیا، اور اس کے بعد آ کے غائب، بالکل مسجد سے بھی غائب ہو جاتے ہیں، یا بعض کا ان کو وہ اعمال کی توفیق نہیں ملتی، تو وہ اگر اس کو 11 بار روز پڑھ کے پانی پہ پی لیا کریں، وہ جو نیک کام کیے، یا حج پہ گیا ہے، عمرے پہ، روزہ رسول پہ گیا، کعبے میں گیا، اب وہاں عبادت میں مزہ آ رہا ہے، ادھر آ کے ختم، نمازیں بھی ختم اور توفیق بھی ختم، تو وہ اسی طرح 11 بار روز دم کر کے پی لیا کریں اور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں وہی نورانیت یہاں استقامت کے ساتھ دے گا۔ اور اسی طرح کوئی بھی اچھے ماحول میں، رمضان کا مہینہ آیا یا کوئی اور محرم کا مہینہ آیا یا کوئی ربیع الاول کا، آپ نے دیکھا بہت ماحول آ گیا ہے، اور اب آپ یہی پورا سال رہے آپ کا، تو آپ 11 بار کم سے کم اسے پڑھ کے پانی پہ پی لیا کریں، دعا کر لیا کریں، یہ آپ روز پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو استقامت اللہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب